حضرت عبداللہ بن عمر سے عراق عرب کے کسی شخص نے احرام کی حالت میں مکھی مارنے کے بارے میں پوچھا تو جناب سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اہل العراق یسألونی عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عراقی عجیب ہیں، مجھ سے مکھی مارنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور حالت ان کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو یہ لوگ شہید کر چکے ہیں۔ حضرات ذی وقار، کچھ قوموں کا یہی حال ہوتا ہے، اپنا تقوی ظاہر کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے معاملات کو ہضم کر جاتے ہیں۔ وہی معاملہ ہے خطائی ٹولے کا۔ یہ مدینے کے کتوں کا ادب سکھائیں گے، مدینے کی بلیوں کا ادب سکھائیں گے، اور یقیناً مدینہ طیبہ سے جس چیز کی نسبت ہے وہ واجب احترام ہے۔ یہ مدینے کی مٹی کا ادب سکھائیں گے۔ آپ خطائی ٹولے کے پیشوا کی زبانی سنیے کہ وہ مدینے کی مٹی کا ادب سکھاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کے شہر مدینہ شریف کے بارے میں تربت المدینہ ردیۃ، مدینہ شریف کی مٹی کوئی اچھی مٹی نہیں، اس کے بارے میں شرع حکم کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس کو 30 کوڑے مارے نا، فرمایا اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے، وہ گلیوں میں چل پھر نہیں سکتا۔ اس نے نبی علیہ السلام کے شہر کی مٹی کی توہین کی ہے، مٹی کی توہین کی ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا غصہ آ گیا آپ کو، اس کو تو قتل کر دینا چاہیے، اس کو تو قتل کر دینا چاہیے، اس واسطے کہ اس نے اس شہر کے بارے میں، اس کی مٹی کے بارے میں ایسے لفظ بولے جس مٹی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اعزاز حاصل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اعزاز حاصل ہے۔ ناظرین کرام، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدینے کی مٹی کو خراب کہنے والے کو 30 کوڑے لگانے کو حکم دیا، اسے جیل میں ڈال دینے کو حکم دیا، اور یہ تمنا کی کہ کاش اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر آج امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ظاہری حیات میں ہوتے اور اس ناہنجار کی یہ گفتگو سنتے، اور خطا پر تھیں، اور خطا پر تھیں، اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ مدینے کی مٹی کو خراب کہنے والے کے قتل کی تمنا کرنے والے امام مالک اگر آج ظاہری حیات میں ہوتے تو وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر کے لیے اس قسم کی زبان درازی کر رہا ہے، بتائیے امام مالک علیہ رحمہ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے؟ مدینے کی مٹی واجب احترام ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو میرے آقا علیہ السلام کا آرام جان ہیں، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور کی ذات کا جز ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی خوشی حضور کی خوشی، سیدہ فاطمہ کی تکلیف حضور کی تکلیف، سیدہ فاطمہ کی تعظیم حضور کی تعظیم، سیدہ فاطمہ کی بے ادبی حضور کی بے ادبی، سیدہ فاطمہ کی اولاد حضور کی اولاد۔ سیدہ فاطمہ آتی ہیں تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں خود تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھاتے ہیں، جن کا چلنا حضور کے چلنے کی طرح، جن کا بولنا حضور کے بولنے کی طرح، جن کی ہر ادا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا کا عکس ہے۔ مدینے کی مٹی کا ادب ضروری ہے تو کیا اس ذات والا کا ادب ضروری نہیں؟ مدینے کی مٹی کا میرے آقا علیہ السلام سے وہ رشتہ نہیں جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر کا حضور سے رشتہ ہے۔ اگر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدینے کی مٹی کو ردی کہنے والے، مدینے کی مٹی کو خراب کہنے والے کے لیے 30 کوڑوں کی سزا مقرر کی، اسے جیل میں ڈالنے کو حکم دیا، اس کے قتل کی تمنا کی، تو ہم یقین سے کہتے ہیں آج اگر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہری حیات میں ہوتے اور اس شخص کی جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بد کلامیاں سنتے تو اس کے لیے ایسی سزا تجویز کرتے کہ تا قیام قیامت
کسی کو جرت نہ ہوتی، کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ مدینے کی مٹی کا ادب سکھانے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر کے لیے زبان درازی کرنے کی ہمت کر سکے۔